السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ خاور گورنر چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، سینٹ سے بھی جو ایک بل ہے جس کا نام ہے رولز اینڈ پروسیجر، سپریم کورٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے جو اختیارات کے حوالے سے وہ پاس کر دیا گیا ہے۔ اب اس کی فائنل اگلی ڈیسٹینیشن جو ہے، اگلی جو منزل ہے وہ پریزیڈنسی ہے۔ اب جو پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جب جائے گا، وہاں پہ اگر سائن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ پارلیمان کا ایک ایکٹ بن جائے گا۔ پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بقول حکومت یا حکومت کا دعویٰ یہ ہو جائے گا۔ کیا پھر سپریم کورٹ اس ایکٹ کو جو ہے رول آؤٹ کرتے ہیں، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں، وہ تو آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین، جو بنیادی نقطہ ہے جس کے ارد گرد اس وقت ساری پاکستان کی سیاست کی بحث چل رہی ہے، سارا جھگڑا چل رہا ہے اس وقت، ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف اپوزیشن ہے، وہ ہے کیا ملک کے اندر انتخابات ہونے ہیں وقت کے اوپر یا نہیں۔ خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے ظاہر ہے دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوئی ہیں، کافی زیادہ آئینی اور قانونی سوالات ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات جو ہے جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی تاریخ دے دی گئی ہے کہ وہ الیکشن بھی 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ آج جب ہم سن رہے تھے دونوں اطراف سے، جب وفاقی وزراء حکومت کی طرف سے اور جو سینئر لیڈران ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ظاہر ہے آج کل سپریم کورٹ ہی سب کی منزل ہے، تو وہاں پہ ان کے جو بیانات ہیں ان سے ناظرین ایسا لگ رہا ہے، ایسا اندازہ لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہم ایک ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بالکل اس وقت جو ہے لڑائی کے موڈ میں ہیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی ریکنسلیشن، کوئی بات چیت کی بات، کوئی ملک کے اندر کوئی امن و امان کو بحال کرنے کے حوالے سے کوئی رابطہ، ایسی کوئی بات ہمیں نہ سنائی دے رہی ہے نہ دکھائی دے رہی ہے۔ آج ہم نے دیکھا خاص طور پر جو سابق انفارمیشن منسٹر ہیں، سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، فواد چودھری صاحب، انہوں نے ایک بات کی کہ زیادہ ہمیں دھکا نہ دیا جائے، ہمیں زیادہ پش نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ اسی طرح کے حالات و واقعات جو ہیں ہمیں دونوں اطراف سے سننے کو مل رہے ہیں۔ جو سب جو میرے ذرائع ہیں، خاص طور پر حکومت کے اندر یا وفاق کے اندر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت ہے، پی ڈی ایم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سینئر وفاقی وزیر کوٹ ان کوٹ جب میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو جائے، فیصلہ جس طرح کا مرضی آ جائے، ملک کے اندر انتخابات جو الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی ہے 8 اکتوبر کی، تبھی ہوں گے۔ 8 اکتوبر سے آگے جایا جا سکتا ہے، 8 اکتوبر سے پہلے ہم کسی صورت میں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق پرائم منسٹر جو ہے ان کی جو خواہش ہے اس کو ہم ہرگز پورا نہیں کریں گے۔ جب الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر ملک کے اندر جو صاحب لڑائی جھگڑا اسی طرح چلتا رہے گا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دوست اسحاق ڈار صاحب نے تو سینٹ کے اندر یہ کہہ دیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہوگا آئی ایم ایف کا معاہدہ۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی جو معیشت آلریڈی بالکل اپنے گھٹنوں پہ آئی ہوئی ہے، اب وہ مزید جو ہے گرے گی، مزید ملک کے اندر مہنگائی، انفلیشن اور تمام تر جو معاشی حالات ہے، معاشی ہمارے جو چیلنجز ہیں اس وقت، خاص طور پر وہ طبقہ جو دہاڑی دار ہے، وہ طبقہ جو بیچارہ جو منتھلی بیسس کے اوپر گزارا کر رہا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ جی صاحب جی دیکھیں، الیکشن کرانے پڑے گے، یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے، یہ 2 منٹ لگتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج کے ججوں کی، آج کی سپریم کورٹ پر میں کسی بھی قسم کا تبصرہ نہیں کروں گا۔ جب میاں ثاقب نثار تھے، اگر آپ ان کو ملے ہیں یا آپ نے ان کو نزدیک سے دیکھا ہے تو وہ ایک منحنی سا، ایک شارٹ سٹیچرڈ، دبلے پتلے سے انسان ہے، یعنی مطلب ہے کوئی ان کا اس طرح کا فزیکل نہیں ہے۔ لیکن جب وہ عدالت میں بیٹھے ہوتے تھے تو آگے جو روسٹرم لگا ہوتا نا لکڑی کا، تو بڑے بڑے 30 مارخاں جو آج کل پریس کانفرنس سے آپ ان کی سنتے ہیں، اور ان کی ٹانگیں جو ہے نا روسٹرم سے لگ کے تو پورے وہاں ہال کے اندر شور جا رہا ہوتا تھا، کانپ رہے ہوتے تھے لوگ۔ تو جس دن بھی کسی نے بلا کے کہا کہ ان کو لے آؤ جو عدالت کے احکامات پر الیکشن نہیں کرا رہا، 2 گھنٹے کے اندر ادھر عدالت میں آ جائے، جو پیسے نہیں دے رہا، یعنی پولیس نہیں دے رہا، جو نوٹیفکیشنوں کو گڈ مڈ کر رہا ہے، لے آؤ، تو پھر میں دیکھوں گا
کہ آپ کو جو یہ پرائیویٹ مل کے وہ قیامت تک ہم نے نہیں کرانے. اور بھائی چھوڑو، ہم نے بڑے فرعون اور بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، پھر ان کو یعنی کوئی بندہ گھر والا بھی ملے نہیں جاتا. یہ چھوڑیں باتیں. اصل میں یہ ہے کہ ملک جو آپ نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے کہ ملک کو محاذرائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور 1 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ بار بار اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، پھر ادھر لے کے جاتے ہیں، بار بار اوائڈ کرنے کی کوشش، پھر ادھر لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ ذمہ داری ان کی زیادہ ہے جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں. جو حکومت میں نہیں ہوتے انہوں نے شور ہی کرنا ہوتا ہے، ایجیٹیٹ کرنا ہے، انہوں نے ایشوز اپنے فریم کرنے ہیں، اپنے مطالبے رکھنے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آج بھی جو ماضی میں پاکستان کے نقصانات ہوئے، جو وہاں کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، دوسروں کی نہیں ہوتی تھی. ایم آئی کلیئر؟ چوہدری صاحب، آپ کی بات 100% درست ہے، لیکن جو آن گراؤنڈ حقائق ہیں ان کو ہم صرف نظر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ ان کو رب کریں ذرا. سنیں تو صحیح ذرا. خواجہ آصف صاحب سینئر منسٹر ہیں، منسٹر فار ڈیفنس ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر ہیں. وہ کس انداز سے تبصرہ نگاری کر رہے ہیں؟ وہ بھی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر اس کے سائے تلے کھڑے ہو کے وہ کیا انہوں نے کامنٹ کیا، سنیں ذرا. یہ جو آج بینچ کا ٹوٹنا ہے، یا جو 4-3 اور 3-2 کی جو کرائسس چل رہی ہے، اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آل از ناٹ ویل. یہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ کل نہیں ہوگا یا پرسوں نہیں ہوگا، یا کل آپ کو پتا تھا یہ آج یہ ہونا ہے. اندر اتحاد کا مظاہرہ نہیں ہو رہا تو وہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح کہیں گے جی آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں؟ جی چودھری صاحب، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکثر ان کو ہم تکلیف دیتے رہتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سر، یہ سارے حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، ہم نے دیکھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا، آج بینچ بھی ٹوٹ گیا. اب ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اختلاف رائے ججز کے درمیان سامنے آ گیا ہے، حکومت کی طرف سے ایک بل پاس کر دیا گیا ہے، اب وہ پریزیڈنسی چلا گیا ہے، وہاں پہ سائن ہونے ہیں، تو اس سے ہم نے نکلنا کیسے ہے؟ کوئی راستہ ہے کہ ہم جو ہے بغیر کسی بڑے خدا نخواستہ حادثے سے بچا کے آگے نکل چلیں؟ اصل میں مشکل پڑ گئی ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے ججز کر رہے ہیں وہ انتہائی غیر متوقع قسم کی کارکردگی ہے. غیر متوقع اس لیے ہے کہ یہ میں کبھی سوچ نہیں کر سکتا کہ ججز بڑے ٹیکٹیکلی، بڑا نشانہ لے کے اس طرح کی صورتحال پیدا کریں گے کہ ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بیٹھ نہیں سکتا بینچ پہ، اور وہ آتے ہیں عدالت میں داخل ہوتے ہیں، سارے 5 جج بیٹھ جاتے ہیں، تو بیٹھتے ہی وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں اس پہ بیٹھتا، میں جا رہا ہوں. اس کو اتنا پبلک کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ چلنے سے پہلے چیمبر میں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ 4 جائیں. اب وہ 4 کا باقی 4 کا بینچ بن گیا ہے، آپ 4 جائیں اور میں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ. آپ وہاں کہہ دیں کہ وہ ریفیوز کر گیا، جو بھی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن پہلے قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے مل کے ایک آرڈر دیا ہے جو کہ پابند بھی نہیں کرتا کسی جج کو. اب مثال کے طور پہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ آرڈر دیا ہے کہ کوئی نہیں سنے گا آرٹیکل 184 کے تحت کوئی پٹیشن، وہ سنے تا وقت کے رابطے نہیں بنتے کوئی سنے گا نہیں. اچھا، میں فرض کیجئے سپریم کورٹ کا جج ہوں اور میرے پاس کوئی اسی دن لگے ہوئے 3-4 کیسز آرٹیکل 184 کے، تو میرے پاس لگے ہوں گے تو مجھے زیادہ سے زیادہ میرا کورٹ ایسوسیٹ بتائے گا کہ سر وہ قاضی صاحب نے آرڈر کیا کہ نہیں سننے. میں کہوں بھائی میں قاضی صاحب میرے کوئی سپیریئر تو نہیں ہے، میری بھی اتنے اختیارات ہیں، میں تو سنوں گا. تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا سننے اور آرڈر پاس کرنے سے. کوئی انلیگل لیجیٹمیٹ تو نہیں ہو گیا آرڈر جو پاس ہوگا کہ جسٹ بیکاز قاضی صاحب ڈزنٹ وانٹ کہ کوئی اور سنے. یہ جو اس قسم کی معاملات ہو رہے ہیں. اب قاضی صاحب خط لکھتے تھے، پچھلے سال میں ایک یہ طور طریقہ بھی اپنا لیا گیا تھا کہ خط لکھتے تھے چیف جسٹس کو اور نیچے لکھا ہوتا تھا ٹو دی پریس، مطلب میڈیا کو آپ سارا کر دو، اور چیف جسٹس کو اپنے خط میں کوس رہے ہوتے تھے، شاید اس کو برا بھلا کہہ رہے
اور وہ پبلک بھی کیا جا رہا تھا. اب یہ اس قسم کا جو بڑا کینہ پرور قسم کا مزاج ہو گیا ہے اور عدالت میں یہ جو آ گیا ہے، اب اس کا کوئی اور مجھے نہیں لگتا سوائے کہ اپنے اختلاف کو جو برحق ہے یا نہیں ہے پر اختلاف کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی نمائش کرنے کے لیے. اچھا اور کوئی جی بالکل بات صحیح. جی چودھری صاحب دو جی اب دو بیٹھ جائیں تمام کے ساتھ عدالت لگ جائے اور پھر وہ کہیں گے میں جا رہا ہوں. یہ تو کوئی، اور پھر سارے جج پانچوں ججوں کو نکلنا پڑے کیونکہ بینچ نے ریکانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. پھر چیف جسٹس نے بظاہر سب کو جج کے بہت سارے ججوں کو بلا کے اپنے چیمبر میں آج کنسلٹیشن کی، تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہوگا کہ 4 ممبر آپ بیٹھے، وہ 5 میں نہیں آ رہے تو نہیں آتے. اور یہ جو نمائش کرنی ہے اختلاف کی اور مطلب ان دی فیس آف دی معاف کرنا اعتزاز صاحب، اب یہ میں آپ کو بتاؤں آپ سے بہتر کوئی نہیں بیٹھے گا. اب بینچز ایک طرف 8 ہوں گے، ایک طرف 7 ہوں گے. 15 کا میجورٹی ہے، 15 کی ٹوٹل اس وقت نفری ہے، اور چیف جسٹس کو چاہیے اپنے حق میں جو ہے ان کو بٹھائے اور آرڈر کرے. اس کے پاس اور تو کوئی رہی نہیں، سلسلہ رہا ہی نہیں. یہ کہتے رہے کہ فل کورٹ بٹھاؤ، فل کورٹ بٹھاؤ. کیوں میں فل کورٹ بٹھاؤں گا اگر چیف جسٹس ہوں؟ میری آپ کورٹ روم میں ہی سامنے اس طرح بے عزتی کر رہے ہیں، اترے ہوئے ہو آپ. ان کو آپ اپنی مرضی کے 5 یا 6 یا 7 ججز کو بٹھائیں اور کورٹ چلائیں اور اپنی مرضی کریں. آپ کے 3-4 مہینے جو رہ گئے ہیں، آپ نے اپنی عزت کو اسی طرح سنبھال کے رکھنا ہے کہ وہاں کوئی آپ کے بینچ پہ بینچ پہ بیٹھا ہوا اعتراض نہ کر رہا ہو، جس طرح کل منیب اختر صاحب کے ساتھ مندو خیل صاحب نے کیا ہے، آج یہ امین الدین صاحب نے کر دیا ہے. یہ تو مطلب ہے کہ کھل کے آمنے سامنے. اچھا اعتزاز صاحب، ایک رائے سامنے آ رہی ہے کہ ہم جسٹس منیر جو ہے موومنٹ کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں. 1997 کا واقعہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ 2 پیرل بینچز چلا کرتے تھے. اللہ نہ کرے ایسے حالات پیدا ہو جائیں. لیکن جسٹس منیر موومنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے اوپر کس طرح کے پریشرز ہیں، اور جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ نکلنے کا حل یہی ہے، تو یہ جو جسٹس منیر موومنٹ کی بات کی جا رہی ہے، یہ ریفرنس کتنا یہ ایک جائز ریفرنس دیا جا رہا ہے؟ میں تو کہوں گا جائز ہے، کیونکہ یہ میرا ہی کہنا. سب سے پہلے میں نے اس کا لوگوں کو لوگوں کے نوٹس میں اور توجہ میں لایا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ایسا ہے جو کہ فیصلہ کرے گا کہ کون جسٹس منیر کی روایت پہ چلتا ہے اور کون جسٹس کارنیلیس کی روایت پہ چلتا ہے. یہ روایت میں فرق کیا تھا؟ روایت میں فرق خبر یہ تھا کہ ایک اصول ہے کہ آئین کو آپ نے بالکل اس کو منوان چلنا ہے. آئین 90 دن کہتا ہے تو 90 دن چل، 90 دن میں ہی ہو. ہاں ٹھیک ہے، اب ایسی حالات ہو گئے کر دیے کہ آپ کو 15 دن اوپر دینے پڑ جائے شاید عدالت کو. عدالت نے دے دیے اپنے 1 مارچ کے آرڈر کی. تو ایک تو ہے کہ آئین ہے جی جو کہتا ہے کرنا ہے. دوسرا ہے نظریہ کہ آئین تو یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ آئین کے تحت مارشل لا نہیں لگ سکتی، پر ضرورت اس کی ہو گئی تھی، اور ضرورت جو ہے وہ مدر آف آل لاز ہے. تو ضرورت کے تحت ہم آئین سے انحراف اور یہاں تک کہ آئین سے بالکل تصادم بھی برداشت کر لیں گے. آئین کو معطل کر دو، آئین کو منسوخ کر دو جیسے یوب خان نے کیا، آئین کو معطل کر دو جیسے ضیاء الحق نے کیا، پر معطل نہیں تھا، وہ منسوخ ہی تھا. اب یہ ایک طرف ہے نظریہ ضرورت، دوسری طرف ہے آئین. اب یہ جو ججز کہتے ہیں کہ آپ اکتوبر تک لے جاؤ، یہ انہوں نے یہ کہنا ہے، یہ لائن سپلٹ ہوگی اس پہ کہ کون چاہتا ہے کہ الیکشن ہو اور الیکشن بر وقت ہو، اور کون چاہتا ہے اکتوبر میں جائیں. اور اکتوبر میں جی ضرورت ہے، کیا کریں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس نفری نہیں ہے، وہ دفاع والے نفری نہیں دیتے، رینجرز ہمارے پاس نہیں آ سکتے. اور کیوں نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں نفری مل سکتی؟ یہ سب لوگ نظریہ ضرورت کے لوگ ہیں، کا قبیلہ ہے.
اب دوسری طرف عمر عطا بندیال اور اس کے چند ساتھی کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے کیا ان کا قصور ہے؟ یہ عمر عطا بندیال جب آدھی رات کو گئے تھے اور وہ اٹھ کے اور پہنچ گئے تھے، اور ان کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، کیونکہ انہوں نے وہاں جا کے بیٹھ کے پرزنر وین بھی ساتھ پہنچی ہوئی اور بڑی اجلت میں اور سریل حرکتی میں کام کیا سپریم کورٹ نے، جس کو میں نے بھی بہت تنقید کا ذریعہ بنایا۔ تو اس میں ہم نے بہت تنقید کی سب نے کہ سپریم کورٹ کو 12 بجے رات کو خود کو جانے کی، اور وہاں وہ ٹھیک تھے، وہاں ان کے خلابے لائے گئے اور ان کی حسن کارکردگی کے۔ اور اب جب وہ کہتے ہیں کہ جی 90 دن آئین میں لکھا ہے، یہ سب کو اتفاق ہے کہ 90 دن آئین میں لکھا ہوا ہے، 90 دن سے اوپر نہیں ہو سکتے، پر وہ کہتے ہیں نظریہ ضرورت والے کہتے ہیں، جو کہ جس کے تحت ہر مارشل لا کو ویلیڈیٹ کیا گیا، ہر آئین کے انحراف کو ویلیڈیٹ کیا گیا، یہ نظریہ ضرورت ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہمارے گلے میں منیر نے چودھری غلام حسین صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال۔ کارنیلیس نے کیا، اس لیے یہ میں کہتا ہوں دو روایات ہیں، ایک منیر کی ایک کارنیلیس کی، اور کارنیلیس والے ایک طرف کھڑے ہیں اور منیر والے دوسری طرف کھڑے ہیں، اور سو یہ منیر مومنٹ ہے، جی چودھری صاحب فیصلہ کرے گا کہ کون کارنیلیس عمر عطا منیر کی رعایت۔ اعتزاز صاحب، عمر عطا بندیال ایک بہت اچھے جج، بہت اچھے انسان اور بہت اچھے چیف جسٹس ابھی تک تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا تحمل میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ کمزوری سمجھا جا رہا ہے۔ جب آپ کے گھر کے ساتھ وہاں حملہ ہوا، اگر بندوں کو پکڑ کے اسی وقت اگلے دن اندر کرایا جاتا تو کسی کو جرت نہ ہوتی۔ میں جو ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ بھئی ایک ٹوٹے چھتر واگ نوں پھر ودے جاندے نے، کوئی شخص جو ہے اس وقت عدلیہ سے نہیں ڈر رہا، کسی کو آئین اور قانون کا کوئی احترام نہیں ہے۔ جب اب عام کہا جا رہا ہے جی کوئی نہیں، جی الیکشن کوئی نہیں کرانے، اب واشنگٹن سے سٹوری آ گئی ہے کہ وہ پھر یہ ہوگا، پھر نیا چیف جسٹس 2 سال کے لیے الیکشن نہیں کرائے گا۔ بھائی سیدھا مارشل لا دو۔ جی صاحب اعتزاز صاحب آپ یہ چودھری صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی نے آئین اور قانون نہیں ماننا تو بہتر ہے مارشل لا لگا دیں پھر۔ وہ خدا نہ خواستہ، لیکن یہ ادھر ہی لے جانا چاہتے ہیں، یہ ادھر ہی لے جانا چاہتے ہیں۔ جو کم از کم کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے فرار زیادہ ضروری ہے بنسبت آئین کے بچانے سے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک زیادہ سوال ہے کہ فل کورٹ بینچ بنانے میں کیا امر مانے ہے؟ بنا دیں، پتہ چل جائے آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اور تمام ججز اس کے اوپر اپنی رائے دے دیں۔ اس کے اوپر کیوں جو ہے چیف جسٹس صاحب، یا آپ کی نظر میں فل کورٹ نہیں بننا چاہیے؟ فل کورٹ بینچ بنانا آپ کو فل کورٹ، تو وہاں بھی یہی ایک دوسرے کے خلاف وہاں بڑی بد زبانی ہوگی اس وقت تو، اور بہت جس طرح وہ مندو خیل نے ایک اپنے کلیگ کے ساتھ کل کیا ہے وہ اس سے بہت بڑھ جائے گا وہاں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ساکھ رہے گی سپریم کورٹ کی وہ بھی نکل جائے گی، ایک دوسرے کے دست گریبان ہوں گے یہ، اور کل مندو خیل بھی اٹھ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ چیف جسٹس اپنے 7 ممبر بٹھائے، 6 ممبر بٹھائے، 5 ممبر بٹھائے، 3 ممبر بٹھائے، 3 ججز کو بٹھائے، جو بھی ایک بینچ بنائے اور بس اپنا آئین کو انفورس کرتا جائے، آئین کو انفورس کرتا جائے۔ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، سب ریکگنائز کرتے ہیں کہ جی 90 دن میں تو الیکشن ہونے تھے، اکتوبر میں کہاں لے گئے جی۔ دوسری طرف دیکھیں نا، جو ایک انحراف ہے وہ کچھ تھوڑا سے یہ ایک جست نہیں ہے، وہ پوری ایک خلیج کو ایک جست میں پار کرتے ہیں، وہ پورے اٹلانٹک اوشین کو پار کرتے ہیں ایک جست میں، انڈین اوشین کو کرتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی جست بھی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر 30 اپریل بھی ایک چھوٹی جست تھی، یہ 8 اکتوبر پہنچیں گے تو کیا ہمیں ضمانت ہے اس بات کی کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ جی 6 اکتوبر کو بھی یا 8 اکتوبر کو بھی وہ ہے، ہمیں پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ابھی نہیں آئے،
IMF ने चलें नहीं दिए। एतजाज साहब, हमारी दुआ है कि ये जो भी मामला है जिस तरह आप सजेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी सतह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हल हो जाए और हम किसी एक खास सिंध की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद हमारी बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा से। अब देखते हैं उनके पास क्या लाएमल है आइंदा दिनों के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिस तरह हम बता रहे थे कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सारी की सारी बहस है वो एक ही नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रही है कि क्या मुल्क के अंदर इंतखाबात वक्त पे होने या नहीं। लेकिन कल रात सदर पाकिस्तान जो पहले हमें पुरुमीद नजर आ रहे थे, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन अक्टूबर में भी होंगे। सुने जरा। आइन इज अंडर थ्रेट। बल्कि जब इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं। कल सरदार लतीफ खोसा साहब, साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर, हमने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने भी कोई इसी तरह के जो ख्यालात का इजहार किया था। इलेक्शन इन्होंने 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाना है, ये भी मैं बता दूं। 8 अक्टूबर ये इस चीज की इंतजार की गई है कि आरिफ अलवी बतौर सदर के 5 साल गुजार के घर चले जाएं और उसके बाद जो है आपको भी पता है एक्टिंग सदर कौन बनेंगे। फिर ये इमरजेंसी लगाएंगे 234-235 की। फिर भी ये 8 अक्टूबर को कोई इरादा मुझे नहीं लगता इलेक्शन करवाने का, क्योंकि राना सनाउल्लाह का आपने सुन लिया है, या हम हैं। पीटीआई के सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद भाई, हमारी भी बात हुई है इस्लामाबाद में कुछ सीनियर वुज़रा से मौजूदा हुकूमत के। वो कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए, इलेक्शन हमने इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देने। आसार अशारे सब कुछ इसी सिमत में बताया, वो हमें इशारे दे रहे हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन ये नहीं होने देंगे, किसी हद तक भी जाना पड़ेगा। ये आपने देखा, नया कानून भी जो है पास हो गया है। योर थॉट्स सर? सर, आप कहते हैं कि सारा सवाल इस वक्त मुल्क के अंदर यही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मेरे ख्याल में सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान आइन के तहत चलेगा या नहीं चलेगा। और आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो सवाल पुराना हो गया मेरे ख्याल में, आप उस पर कोई नहीं चल रहा। तो वो जो है ना, इलेक्शन तो एक पहली चीज बनी है ना। जब आपने ये बात साबित कर दी कि आइन के ऊपर चलना जरूरी नहीं है एक शिक के तहत, तो फिर बाकी सारी शिक जो है वो भी अपनी मर्जी की होगी ना, फिर उस पर चले या ना चले। तो इस वक्त बुनियादी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है मामला, वो यही चल रहा है। और ये कमाल की बात है कि पाकिस्तान में सियासतदान और वो लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, वो खुद ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जहां इफेक्टिवली आइन को मुअत्तल करने की बात हो रही है। इसके आगे मुज़मरात क्या होते हैं, वो तहरीके इंसाफ का इलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन है पाकिस्तान के कौम का एक हक है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। वहां पे कहीं उस शिक के अंदर इलेक्शन आइन की तहरीके इंसाफ का कहीं जिक्र नहीं है। वहां कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इस शिक के तहत इमरान खान वजीर आजम बनेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम का हक जरूर है कि वक्त मुकर्ररा के ऊपर इलेक्शंस होंगे, ये आइन का हिस्सा जरूर है। अच्छा साहब देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आर्टिकल 105, 224 सब कुछ हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, कुछ किसी ने नहीं माना। जो है सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, वो भी आपके सामने, उसका भी जो हशर हो रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि ये एक असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो चुकी है, अब कोई रास्ता कोई नहीं है। तो हम आपसे सवाल यह है कि ये जो मौजूदा हालात वाकयात बन गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाया अमल क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है मौजूदा हालात में, कैसे निकलेंगे? अच्छा, ये सवाल हमसे हर 2 महीने के बाद यही सवाल पूछा जाता है। देखिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी क्या है जी। हम आइन के साथ खड़े में, हम दस्तूर के साथ खड़े में, हम पाकिस्तान की कौम के साथ खड़े में, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े में। आइन तो कोई मान नहीं रहा सर साहब, आइन तो मान नहीं रहा यार। वो माने या ना माने भाई, हमने तो वो करना है ना जो हमारे बस में। आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं कि हम बंदूकें उठाएंगे और गोलियां चलानी शुरू कर देंगे? हम नहीं करेंगे ना। हम जो भी करेंगे वो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करेंगे, और जो हमारे पास आइन कानून के अंदर इख्तियार है हम उसके मुताबिक चलते रहेंगे। हालांकि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त ना कहीं कानून नजर आ रहा है ना कहीं आइन नजर आ रहा है, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन हम तो एक जमहूरी पार्टी ना, हमारी तो इमरान खान की सारी ताकत क्या है, तहरीक इंसाफ की ताकत क्या है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हुए। पाकिस्तान के अवाम अपनी ताकत का इजहार कैसे कर सकते हैं पाकिस्तान के आइन के तहत? वो इलेक्शन के जरिए, जमहूरियत के जरिए कर सकते हैं। तो हम तो जमहूरियत से हिल नहीं सकते ना, हम तो आइन से नहीं हिल सकते। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। असद उमर साहब,
آپ نے 1 سال یعنی 1 سال ہونے کو ہے، 10-15 دن رہ گئے ہیں، جو جدوجہد کی ہے سب کے سامنے ہے، جو عوام آپ کے ساتھ نکلے ہیں وہ بھی سب کے سامنے، لیکن آپ کے مخالف یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئین اور دستور کے مطابق کوئی جدوجہد نہیں کر رہے، آپ اسمبلی سے خود نکل گئے، اسمبلیاں خود توڑ دیں، آپ کی کو یہ جو آپ کو ہر 2 منٹ بعد سوال پوچھا جاتا ہے نا، کیونکہ آپ کی پٹاری سے ہر دفعہ کوئی ایسا گیند نکل آتا ہے جس کا ہم نے سوچا نہیں ہوتا، لیکن اب 2 چیزوں کا لوگ آپ سے سوال کا جواب پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو مین کام تھا کہ ملک میں انصاف کا دور دارا اور لوٹ مار اور کرپشن پر قابو پا رہا، تو جہاں تک تو آپ کی جدوجہد ہے اس کو تو سارے مانتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر جو کرپٹ ہے، چور ڈاکو ہے، وہ جب آپ سے ان کا سوال کیا جاتا تو آئے بائے شائے کر کے چلے جاتے، اور آپ کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں لوگ اس پر بھی مطمئن نہیں ہیں۔ تو آپ سیکرٹری جنرل سے بڑا تو عہدہ کوئی نہیں، ایک چیئرمین ہے، اس کے بعد آپ ہیں، تو آپ ذرا لوگوں کو کچھ سیٹسفائی کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ بالکل ہمارے جمہوری جماعت ہے، سوال اٹھائے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف میں عمران خان کی حکومت میں آپ نے کہیں پہ دیکھا کہ کوئی انصاف کا عمل یا قانون کا عمل ہو رہا ہو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف، اور اس میں راستے میں دیوار بنے ہوئے عمران خان؟ یہ بالکل درست بات ہے کہ پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے، جو ہمارا پروسیکیوشن کا احتساب کا نظام ہے، اس کو ہم اس طریقے سے بہتر نہیں کر سکے جتنی ہماری خواہش تھی، عمران خان کی خواہش تھی، اور یہ سب آپ ان سے سن چکے ہیں، آن ایئر بھی ان سے سن چکے ہیں اور آف ایئر بھی ان سے سن چکے ہیں۔ تو یہاں تک تو تنقید بنتی ہے، انسان کو جس چیز کے اندر مکمل طور پہ کامیابی نہ ہو وہ ماننا چاہیے، اور آگے یہ اگلی اگر حکومت آتی ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کون سا ایریا جس کے اندر پٹی بن لیندے ہو جدوں تہاڈے لوکاں دی گل ہوندی۔ اچھا چوہدری صاحب، آج کل تے حالات واقعات بیچارے پی ٹی آئی والے تے کافی سخت آئے نے۔ اچھا دوسرا سوال پوچھ لینا۔ اچھا اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن بات شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اگلے ہی موقع کے اوپر سخت قسم کے بیانات جو ہیں حکومت کی طرف آ جاتے ہیں، معافی مانگیں، پہلے اپنے سارے گناہوں کو ایکسیپٹ کریں، پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو آپ کو کوئی لگ رہا ہے یا کسی جگہ پہ کوئی رابطہ ہے آپ کا پی ڈی ایم سے یا کسی اور سے، کوئی جو ہے بات چیت کی طرف کو معاملات بڑھ رہے ہیں، یا پھر ابھی اسٹینڈ سٹل ہی ہے، اسٹینڈ آف موجود ہے؟ دیکھیں میری اس وقت جو ہے جی، اس وقت تو کوئی بات چیت نہیں ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر حکومت سیریس ہو، یہ جو ہے وہ ان کا طرز عمل مختلف ہو، اور وہ شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ ان کی کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں اس کے اندر، کوئی بات چیت کے اندر۔ حالانکہ میری تو ذاتی رائے جو ہے وہ بھی یہی ہے، اور پارٹی کی پوزیشن بھی یہی ہے۔ چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ میری ذاتی رائے، جیسے میں کہہ رہا تھا، وہ تو یہ کہ 1971 کے بعد سے اتنا بڑا بحران پاکستان کے اوپر آیا ہی نہیں، ایک ہی وقت میں اتنا بڑا ہمارے اوپر معاشی، سیاسی، آئینی بحران پاکستان میں 1971 کے بعد سے نہیں آیا ہے۔ اس صورتحال کے اندر جو پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیز ہیں، جو ریاستی ادارے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کو اس سے نکالیں، اور وہ ہو ہی اس وقت سکتا ہے کہ جس وقت ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ ہو، اور وہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہمارے خیال میں ہم اپنا بار بار اپنی رائے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اس بحران سے جو کہ پیدا ہوا ہے، پاکستان کے سیاسی بحران سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ایک فریش مینڈیٹ ہے، اور اس مینڈیٹ کے اوپر بات چیت کی جائے۔ اور میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اچھا ان کے خیال میں اگر کوئی اس کا اور حل ہے، آپ وہ تجویز سامنے لے کے آ جائیں، ہم اس پہ بھی بات چیت کر لیں گے، لیکن اس وقت وہاں پر کوئی سنجیدگی ہمیں ایسی نظر آ نہیں رہی۔ اس وقت تو یلغار ہے کہ سپریم کورٹ پہ بھی کسی طریقے سے قابو کر لیں، اور سیاستدانوں کو بھی ہم قابو کر لیں، اور عام پاکستان کا جو شہری ہے اس کو بھی اٹھا کے ہم جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ جبر اور طاقت سے ہر چیز کا حل کیا جا سکتا ہے، اور سوائے پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھنے کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اس وقت۔ اسد بھائی، ابھی تک آپ کے اوپر ٹوٹل کتنے مقدمے ہو گئے ہیں؟ اب سارے کافی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، تو ایز این انڈیویجول آپ کے اوپر کتنے کیسز ہیں ایز آف نو؟ سر 20 سے اوپر جا چکی تھی ایف آئی آر، اور آج کل تو زیادہ تر کٹتی بھی دہشت گردی کی ہیں۔ تو پچھلے میں 5 دن متواتر جو ہے وہ موٹر وے پہ ہی تھا۔ اسلام آباد دہشت گردی عدالت، لاہور دہشت گردی عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، آج کل عدالتوں کے ہی چکر لگتے۔ وہ مشوانی صاحب کا کچھ پتا چلا یا ابھی تک کوئی علم نہیں؟ ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا جی۔ اب کورٹ نے آرڈر کیا، اور وہ بھی پیر تک کی دیا، پتہ نہیں اتنا ٹائم، 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ دیکھیں میں وہی بول رہا ہوں نا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے، مخالفت بھی ہونی ہے، وہ کوئی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے مخالفت اگر ہوگی
मुखालफत भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी अगले प्रोग्राम्स के दौरान। नाज़रीन अभी ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, आज बहुत बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तान की, खास तौर पर कानूनी तारीख के हवाले से, जो पाकिस्तान का आईन है उस हवाले से 124A सेडिशन, ये जो एक पीपीसी का एक क्लॉज है, ये बुनियादी तौर पर है क्या, वो हम दिखाते हैं कि शहीद अरशद शरीफ ने 2 जून 2022 को एक सवाल किया था और सवाल पूछा था अबू ज़र नियाज़ी, हमारे दोस्त हैं वकील, उनसे कि ये बुनियादी तौर पर कानून है क्या और किस वजह से कानून इस वक्त हमारी जो लॉ बुक्स के अंदर मौजूद है। आज उस कानून का खात्मा कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं जहां से ये जंग शुरू हुई थी, ये स्ट्रगल शुरू की गई थी कि ये जो साम्राज्य कानून है इसको खत्म किया जाए। सुने जरा। लेकिन 124 से है क्या, इस हवाले से माहिर कानून अबू ज़र सलमान खान नियाज़ी हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, ये कौन सा होता है 124 से, इसमें क्या आती हैं चीजें? अच्छा साहब, 24 से को बेसिकली समझने के लिए ये जरूरी है देखना कि आप कोई इशारा या किसी अल्फाज के थ्रू आप इंसाइट करें लोगों को कि वो हेटेड फैलाएं, आप नफरत फैलाएं या कंटेम्प्ट फैलाएं किसी भी हुकूमत के लिए टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट। ये फर्क देख ले, रियासत नहीं, हुकूमत वक्त जो होती है। ये कानून कब बना? हाँ, ये इसको समझने की जरूरत है और ये कितना ड्रैकोनियन है आप इसको देखेंगे। 1830 में इसका पहला ड्राफ्ट आया था जब ब्रिटिश राज यहाँ पे रूल कर रहा था, और फिर उसके बाद 1870 में ये पाकिस्तान जो पीनल कोड जिसको हम कहते हैं, जो पीनल कोड था उस वक्त, उसमें आया था। और ये गोरों ने अपनी फौज को बचाने के लिए बनाया था कानून, यहाँ पे लोगों को गुलाम रखने के लिए, अपनी फौज को और अपनी हुकूमत को और अपने जो, मैं तो उसको कहूंगा जो कब्जा था उनका, उसको बचाने के लिए बनाया था। और अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद इस कानून को हमने अडॉप्ट किया है और इसको रिपील नहीं किया। अब मजे की बात की जी जय साहब, ये वो कानून है जिसका खात्मा तो पार्लियामान से होना चाहिए था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से ये फैसला आया है। ये जिस दिन ये प्रोग्राम हुआ था चौधरी साहब, आपको बता दूं, उस प्रोग्राम के बाद अरशद शरीफ ने कहा था, मशवरा दिया था अबू ज़र नियाज़ी को कि यार इसको खत्म क्यों नहीं कर सकते। अरशद शरीफ ने पिटिशनर बनना था इस कानून के, इस पिटिशन के लिए, लेकिन आपको पता है अरशद को मुल्क से जाना पड़ा। उसके बाद हालात वाक़यात आपके सामने हैं, लेकिन आज ये फैसला आ गया है। क्या कहेंगे चौधरी साहब? नहीं, बहुत अच्छा है, तारीखी फैसला। ये तो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद हो जाना चाहिए था। आप इतने सालों से इसको लेके बैठे हुए थे, तो खैर देर आए दुरुस्त आए, और इसको अब मुकम्मल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट तक, इसको आप होल्ड करके और सारा रिपील करना चाहिए यह कानून। और जस्टिस शाहिद करीम, जी बिल्कुल, जस्टिस शाहिद करीम जो हैं वो तमाम तर ये तारीफ के काबिल हैं कि उन्होंने ये फैसला किया। और चौधरी साहब, आप उम्मीद यही हम करते हैं जो अभी आपने बात की कि इसके खिलाफ कोई पिटिशन नहीं हो जाएगी यहाँ पे हुकूमत वक्त की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से। ये तो मैं तो किसी जी सिर्फ 2 चीजें करनी है, कानून और आइन के मुताबिक चलने की कोशिश करें और लोगों को उनके चेहरों पर, उनके हाथों में हथकड़ियां ना पहनाएं, उनके पैरों में बेड़ियां ना डालें और उनके मुंह पर यानी वो टेपें ना लगाएं और आंखों पर पट्टियां ना बांधें। ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनको सांस लेके चले। अगर शिकवे शिकायतें हैं तो अपनों से ही होती हैं, तो यानी लोगों को मजबूर ना करें। पाकिस्तान में इस वक्त मैं कह रहा हूं कि बहुत बुरी हालत है, जिसको मर्जी जहां से मर्जी उठा लिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं। दिस इज वर्स्ट काइंड ऑफ लॉलेसनेस। जी चौधरी साहब, बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त जो हालात वाक़यात आपके सामने हैं, और मैं तो ये ऐसे देख रहा हूं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर जिस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये जो 124A है, इसी लॉ को इस्तेमाल किया गया था जब पहली FIR हुई थी, जिसमें हमारे CEO सलमान इकबाल साहब थे। अभी भी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ARY के अमाद यूसुफ साहब, उनके ऊपर अभी भी FIR मौजूद है, जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था। कल आपको हमने खबर सुनाई, खुशखबरी ज्यादा सुनाई कि सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टे मिल गया है उस फर्द जुर्म के हवाले से। लेकिन उस जो FIR हुई थी उसमें मेरा नाम भी था, हमारी सदफ अब्दुल जब्बार साहबा हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं आदिल राया साहब, हमारे तो नाम इनिशियल जब इन्वेस्टिगेशन हुई निकल गए। लेकिन अभी भी ये जो केस है उसमें अमाद यूसुफ और डॉक्टर शहबाज गिल ये दोनों मिला के को एक्यूज हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। और उम्मीद यही है कि आज ये जो फैसला आ गया खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट से, और उसके बाद उम्मीद यही है कि मजीद जो है जो केस चल रहा है अमाद यूसुफ साहब के हवाले से हमें उसमें और ज्यादा रिलीफ मिलेगी। नाज़रीन, आज के लिए इतनी, कल आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज।